ملک الموت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کیوں قبض نہ کر سکا؟ شہزادی رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اس کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملہ میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی ابن طالب، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے ہی یہ خبر دے دی ہے۔ اب ہم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت تم جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے اس زمین پر تمہارا اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بہت سی رقت امیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ خدیجہ تھی، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو اس نے قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا، اس کی فہرست یہ ہے، یہ بھی آپ ذرا آج نوٹ کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ کس طرح نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ جہیز میں ایک چادر بان کی، ایک چارپائی چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ ناظرین، جب اللہ نے ملک الموت کو حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تو وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئے اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔
کہ وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کریں۔ یہ احترام اس پر تدرار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا، اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ ام رافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے یہ کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجئے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا۔ پھر آپ نے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئیں۔ فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے۔ لہٰذا آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بغیر غسل دیے ہی وہیں دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کے لیے پانی کا انتظام کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اس طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیز کو بلا کر وصیت کی کہ انہیں رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ الغرض کہ آپ کی وفات رمضان المبارک سن 11 ہجری کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کا ادب کرنے اور اسلام کے مطابق اور زندگی سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اسلام کی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کمنٹ میں اللہ کا ایک نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔